السلام علیکم، میں ہوں سیدہ شناز تھنک ٹینک کے ساتھ ایسا پروگرام جس کا حصہ ہیں صاحبان علم و دانش جناب ہارون رشید صاحب، سلمان غنی صاحب، سہیل وڑائی صاحب اور ایاز امیر صاحب۔ انہی صاحبان علم و دانش کے جھرمٹ میں ہم ملکی سیاست اور ریاست کی رمز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سیاست کے پانیوں میں ہلچل برقرار ہے، جانتے ہیں آپ تحریک انصاف اس وقت اسلام آباد کے اسی پریڈ گراؤنڈ میں موجود ہے جہاں گزشتہ سال نومبر میں استعفیٰ دو تلاشی دو کے نعرے کے تحت ایک جلسہ منعقد کیا گیا تھا، اور آج پھر تحریک انصاف وہاں اگلا لاہے عمل پاناما کے بعد دینے جا رہی ہے۔ لیکن کیا کہتے ہیں عمران خان، اس پر تو ہم گفتگو کریں گے۔ آپ کے سامنے سوال رکھتے ہیں کہ کیا تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اب ایک نئے نعرے کے ساتھ، دھرنوں کے بعد ایک نئی تحریک کے ساتھ، ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ کیا وزیر اعظم سے استعفیٰ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ جواب دیجیے ہمارے ٹویٹر آئی ڈی پر، اور یہی سوال سہیل وڑائی صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ سہیل وڑائی صاحب، آج مسلم لیگ نون کے رہنما امیر مقام کی جانب سے بھی ایک جلسہ کیا گیا اور جماعت اسلامی بھی اپنا پنڈال سجائے ہوئے ہے مالاکنڈ میں۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ملکی سیاست کا رخ، خصوصاً عمران خان کے ایک دعوے کے بعد کاؤنٹر اسٹریٹجی کے طور پر مسلم لیگ نون اسے بھی استعمال کر رہی ہے؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ سیاست میں تلخی پاناما لیکس کا فیصلہ آنے کے بعد اور بڑی ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ اخلاقی ساکھ مسلم لیگ نون کی اس سے متاثر ہوئی ہے، لیکن کیا وہ استعفیٰ لینے میں کامیاب ہوں گے، اس کے بارے میں مجھے شکوک ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی 1977 جیسی تحریک چل سکتی ہے جس سے کہ کوئی بہت بڑا سٹیپ یا مارشل لا یا خونی تحریک بن جائے، کیونکہ الیکٹرانک میڈیا نے جہاں بہت ساری چیزیں تبدیل کی ہیں وہاں یہ سٹیم جو ہے احتجاجی مظاہروں کی وہ بھی نکل گئی ہے، اور اب لوگ بڑے ایک خاص دائرے کے اندر رہ کر ہی مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس لیے اس بات کی توقع تو ہے کہ یہ احتجاج جاری رہے گا، لیکن اس کے دباؤ سے حکومت مستعفی ہو جائے گی، یہ مجھے نہیں لگتا۔ سہیل وڑائی صاحب تو کہہ رہے ہیں ہارون صاحب کہ کوئی نیا گر، کوئی نیا حربہ نہیں ہوگا، لیکن ابھی پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے، قمر زمان قاہرہ کا، کہ ہم چاہیں تو حکومت جا سکتی تھی لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں، سولو فلائٹ کے ساتھ عمران خان کوئی نیا لاہے عمل آج کے جلسے میں دیں گے، للکاریں گے کسی کو؟ دیکھیں، شاعروں کی طرح سیاستدان میں بہت مبالغہ کرتے ہیں، کبھی کبھی تو اتنا کرتے ہیں کہ شاعر بھی نہیں کر سکتا۔ جنرل راحیل شریف چاہتے تو حکومت جا سکتی تھی، پیپلز پارٹی نے ضرور مدد کی اور اس کو جمہوریت کے لیے مدد کی، مان لیتے ہیں جمہوریت کے لیے کی۔ جو لوگ چاہتے تھے ہم جانتے ہیں وہ کون تھے، سب کو ان کا نام بھی پتہ ہے۔ جنرل راحیل شریف نہیں چاہتے تھے، جو چاہتا تھا، ایک میں نام نہیں لوں گا مگر فقرہ آپ کو بتاتا ہوں، تو اس سے میں نے پوچھا کہ تم کیوں چاہتے ہو؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے کہا، میں نے کہا چیف تو نہیں چاہتا۔ اس نے کہا چیف نیا ہے۔ میں نے کہا کپتان سے چیف آف آرمی اسٹاف بنا نیا ہے، چیف ہوتا ہے۔ دیکھیے، اگر اس وقت جنرل راحیل شریف چاہتے، جو انہیں نہیں چاہنا چاہیے تھا، انہوں نے اپنا مطلب یہی کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا، اس وقت میں نے ان سب سے کہا، میسج بھیجا کہ جو کچھ آپ کو مل رہا ہے یعنی تحقیقات، پراپر تحقیقات فوج کی گارنٹی کے ساتھ، وہی سب کچھ ہے۔ وہ خوش فہمی کا شکار تھے۔ آدمی اپنے خوابوں کی جنت بساتا ہے تو اس کو اجڑنا ہی ہوتا ہے نا، اگر گراؤنڈ ریئلٹیز مختلف۔ اب بھی اگر جنرل باجوہ چاہیں تو یہ حکومت جا سکتی ہے، مگر وہ کیوں چاہیں؟ وہ اپنا کام کریں نا، جو وہ کر رہے ہیں اور انہیں کرنا چاہیے۔ جہاں تک احتجاجی تحریک کا تعلق ہے، کیا انجام ہے؟ اس کا انجام یہ کہ اپنے جائز مطالبات منوائیں، قبل از وقت انتخابات منوا لیں۔ قبل از وقت انتخابات میں کیا بری چیز ہے؟ مگر وہ کیسے مانے جائیں گے؟ مذاکرات سے۔ ایک کا منہ ادھر ہے، ایک کا ادھر ہے، روٹھے ہوئے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ فوج مداخلت کرے، فوج کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ فوج مداخلت کرے گی، سر پہ ہاتھ رکھ کر روئیں گے۔ خود فیصلہ کریں۔ اب میرا خیال ہے کہ کسی بھی وقت اگر سینس پریویل کر جائے اس نظریہ ہے، 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، تو یہ آپس میں مذاکرات کریں، جمہوریت کو بچائیں، سسٹم کو بھی بچائیں، فوج کو بھی اس میں ڈر رہے تھے کہ فوجی رو رہے ہیں کہ ہمیں کہاں پھنسا دیا جے آئی ٹی میں۔ یہ اخبار نویس نہیں رو رہے، جو اخبار نویس راتوں کو رو رہے تھے نا، یہ فوج رو رہی ہے کہ ہمیں کہاں پھنسا دیا۔ ٹھیک ہے، اچھا ایاز امیر صاحب، تو کیا فوج نہیں چاہ رہی کہ جے آئی ٹی کا حصہ بنے؟ بالکل نہیں چاہتی، 100% نہیں چاہتی۔ تو پھر اس میں کریڈیبلٹی کیسے آئے گی، ساکھ کیسے آئے گی؟ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں دلدل میں پھنسا دیا، ساری ذمہ داری ہم پہ پڑی۔ سول اداروں کے بارے میں تو سپریم کورٹ خود کہتی ہے کہ ہمیں ان پہ اعتبار نہیں۔ اب اعتبار کس پہ ہے؟ ایم آئی پہ اور ان پہ۔ دیکھیے، یہ ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے۔ یاد صاحب سے میری ریکویسٹ ہے اس پہ بات کریں کہ یہ انہیں حصہ رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے۔ اگر تو سپریم کورٹ گارنٹی کرے کہ وہ تعین کرے گی اور وہ مانیٹرنگ کرے گی، یعنی ہر چیز میرٹ پہ ہوگی، پھر تو ٹھیک ہے، جے آئی ٹی نتیجہ سپریم کورٹ تو مانیٹر کر رہی ہے۔ اگر وہ صرف مانیٹرنگ نہیں، گرفت میں رکھے،
اگر تو میرٹ پہ سارے معاملات ہوں جو بھی فیصلہ ہے ٹھیک ہے. اب دیکھیے نا یہ فیصلہ آیا ہے 1000 افسانے ہیں اور 1000 میں سے ظاہر ہے 900 تو بالکل ہی غلط ہیں اور 100 کے بارے میں ہم نہیں جانتے صحیح ہے. سپریم کورٹ بھی متنازع ہو جائے, فوج بھی متنازع ہو جائے, اس سے بہتر نہیں بات چیت کی. آپ اتفاق کرتے ہیں اعظم صاحب؟ دیکھیے مسئلہ میری نظر میں تھوڑا سا ہٹکے ہے. ایک فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا ہے جس میں جو ساکھ ہے حکومت کی بری طرح متاثر ہوئی ہے. وہ جو دوپہر کو شروع ہوئی تھی مٹھائیاں بانٹنا اور اس خوشی میں یہ اعلان کرنا کہ ہم شام کو قوم سے خطاب کریں گے, جب تھوڑا سا سمجھ آئی کہ اصل فیصلے کی نوعیت کیا ہے تو خطاب جو ہے اس دن کینسل ہو گیا اور منہ جو ہیں تھوڑے سے گر گئے. وہ مٹھائیاں بانٹنے کا سلسلہ جو ہے تھوڑا سا اس میں تبدیلی آ گئی. لیکن مسئلہ جو شروع کیا سپریم کورٹ نے وہ ابھی تک اختتام کو نہیں پہنچا. بیچ میں جے آئی ٹی ہے. جے آئی ٹی کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی, کس نتیجے پہ پہنچے گی, وہ ابھی دیکھنا ہے. یہ جلسہ جو ہے جس سے آپ نے بات شروع کی یہ ایک فوری طور پہ انہوں نے کیا ہے کہ ان پہ دباؤ جو ہے وہ ہم برقرار رکھیں. لیکن اداروں پہ دباؤ قرار دے رہی ہے مسلم لیگ نون اس جلسے کو. مسلم لیگ نون کے تو احساب پہ دباؤ ہے, اس کو وہ پھر اپنے احساب کو اداروں کا نام دے یا کسی اور کو دے. یہ وہاں پہ پریڈ گراؤنڈ میں جلسے اگر وہ کر رہے ہیں آج تو کیا جی ایچ کیو لرز جائے گی اور کہے گی کہ زمین ہلنے لگ پڑی ہے؟ یہ سارا دباؤ مسلم لیگ نون پہ ہے اور ان سے کوئی بات نہیں ہو رہی. اور وہ بھی عجلت میں آج وہ اعلان کر دیا کہ جی وہ تیاری ہوگی کہ ہم اب رابطہ عوام مہم کریں گے. کل سے پنجاب مسئلہ جو ہے کچھ اور ہے. مسئلہ پیناما کا پڑا ہوا ہے, اس کے بارے میں آپ نے کیا جواب دینا, وہ جواب کوئی نہیں ہے. لیکن اب رابطہ عوام مہم, جہاں تک جو ہارون رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی کا حصہ بننا چاہیے یا نہیں, میرا خیال ہے کہ فیصلہ جب آیا ہے تو منوان فوج نے تسلیم کر لیا, لیکن فوج کو ایک چیز کی اویئرنس میرا خیال ہے آ گئی ہے کہ ان پہ زیادہ بوجھ ہوگا جے آئی ٹی کا. کن پہ؟ فوج, یہ جو ان کے ایم آئی اور آئی ایس آئی کے جو 2 آدمی ہوں گے ان پہ زیادہ بوجھ ہوگا. عوام جو ہیں باقی نیب اور وہ جو ہیں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن اور اسٹیٹ بینک اس سے توقع زیادہ نہیں رکھیں گے. عوام کی نظریں ان کی طرف. تو پھر تو یہ پریشان کن بات ہے نا سلمان غنی صاحب, اگر فوج کے کردار کی بات ہو رہی ہے. ایک چیز میں صرف ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اگر 60 ڈیز میں جے آئی ٹی بھی کسی نتیجے پہ نہ پہنچی اور وہ ایم آئی اور آئی ایس آئی کے افسران نے وہ جو ہے ایک روایتی ڈائسنٹنگ نوٹ لکھ دیا تو پھر کہکا جو ہے سپریم کورٹ پہ نہیں اٹھے گا, وہ افواج پاکستان. ایک یاسر صاحب نے کہی ہے نا, اس پہ میں چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے درست کہا کہ جب فیصلہ آیا تو تقریر کا اعلان کیا گیا کہ 7 بجے ہوگی اور اس کے بعد جب فیصلہ سمجھ آیا تو انہوں نے تقریر کا جو پروگرام تھا وہ ملتوی کر دیا. دوسری سائڈ پہ بھی یہی صورتحال تھی, مٹھائیاں بٹی تھی. انہوں نے پہلے مٹھائی تقسیم کی اور پھر جب ان کو بھی سمجھ آئی تو انہوں نے وہ مٹھائی کی تقسیم کا عمل ختم کر کے جے آئی ٹی کو ہی مسترد کر دیا. لیکن بنیادی سوال عائشہ آپ نے جو کیا تھا وہ ان دھرنوں کے نتیجے میں کیا پرائم منسٹر نواز شریف استعفے پہ مجبور ہوں گے؟ دیکھیں سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ نہیں, تحریکوں کے نتیجے میں جیسے ابھی مثال دی گئی 77 کی, تو 77 میں کراچی سے لے کر خیبر تک تحریک تھی. وہ پھر ایک شہر تک نہیں ہوتی یا کچھ شہروں تک نہیں ہوتی, وہ لوگوں کے اندر ایک تحریک ہوتی ہے. دیکھیں لوگوں کے اندر اس طرح کی تحریک تو میں نہیں سمجھتا ہے, لیکن عمران خان صاحب اس طرح ان کی آپ سیاست اٹھا کے دیکھیں, وہ ہمیشہ سے کامیاب جلسے کرتے رہے. یہ نہیں کہ وہ اب جلسے کر رہے ہیں, آج بھی ان کا جلسہ جو ہے لوگ وہاں پر جائیں گے. لیکن بات یہ کہ یہ جلسے جلوس اور ریلیز جو ہے یہ حکومتوں کو پسپا نہیں کرتے. دیکھیں ایک رابطہ عوام مہم ہوتی ہے, لوگوں کے اندر اپنا ایک میسج لے کے جاتے ہیں. اب آج امیر مقام صاحب نے بھی ایک بڑا جلسہ کیا ہے اور کل اس وقت پرائم منسٹر صاحب اکھاڑا میں بھی جلسہ کر رہے ہوں گے. پولیٹیکل پارٹیز کے روٹس موجود ہوتے ہیں اور جہاں تک کبھی بات کی گئی کہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ اگر ہم حکومت کو گرانا چاہتے تو وہ گرا لیتے. دیکھیں بات یہ کہ میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا ہوں
کہ یہ کوئی پارٹی بھی حکومت نہیں گرانا چاہتی، اس لیے کہ یہ ساری پارٹیز ہی حکومتوں کا حصہ ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب گریں گے تو کیا پیپلز پارٹی کی حکومت بچ جائے گی یا پختونخوا کی حکومت بچ جائے گی؟ میرا خیال بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تمام بڑی پارٹیز حکومتوں کے اندر موجود ہیں، اس لیے یہ سسٹم چل رہا ہے۔ زیادہ قبل از وقت الیکشن کے بارے میں بھی میں ایک بات بولتا ہوں، دیکھیں اس وقت پیپلز پارٹی کا ٹارگٹ یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے قومی الیکشن ہو، اور مسلم لیگ نون کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے قومی الیکشن ہو، لہٰذا یہ صورتحال اسی طرح طاری رہے گی، اور یہ غیر اعلانیہ انتخابی مہم جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ ہارون صاحب آپ کوئی نکتہ؟ میں تو صرف ایک جملے کا اضافہ کرنا چاہتا تھا، یار صاحب فوج یہ نہیں سمجھتی کہ ہم پہ زیادہ بوجھ آ پڑا ہے، فوج یہ سمجھتی ہے سارا بوجھ ہم پہ آ پڑا۔ جی سہیل صاحب، ابھی جو 10 ارب کا ایک شور مچا ہے، میں صرف ایک تھوڑا سا وہ اس میں چینج کروں گا کہ وہ بوجھ نہیں سمجھتے، وہ صرف سمجھ رہے ہیں کہ ذمہ واری ہماری بڑھ گئی ہے، اور وہ کسی جے آئی ٹی کے حوالے سے کوئی اگر تماشا بنے، تماشے کا مطلب ہے کہ وہ جے آئی ٹی والے کہیں اور وہ یہ بھی نہ تعین کر سکیں کہ ہم نے وزیر اعظم سے کیسے پوچھ گچھ کرنی ہے، ان کو بلانا ہے، ان کے پاس جانا ہے، ان سے خط و کتابت کرنی ہے، فواد حسن فواد کے تھرو بات کرنی ہے، کیا ہے وہ تماشا بن جائے گا۔ فوج اس تماشے سے ڈر رہی ہے، اور مجھے خدشہ ہے کہ اگر جے آئی ٹی کے جو پروسیڈنگز ہیں وہ سیریس انداز میں نہ ہوئیں تو یہ ایم آئی اور آئی ایس آئی کے لوگ جو ہیں 60 دن پہلے بھی اپنی علیحدگی کا اعلان کر سکتے۔ میں آپ کو خبر دوں، جنرل باجوہ میں رائٹ اے لیٹر ٹو چیف جسٹس مؤدبانہ کہ ہمیں اس سے معاف رکھ، یعنی کہ فوج کنی کترا جائے گی؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ ایسے نہیں کریں گے۔ سر میں انفارمیشن کی بنیاد پر کر بڑی بات ہے، یہ اس پلیٹ فارم سے بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ انفارمیشن کی بنیاد پر نہیں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں یہ لکھا ہے آرٹیکل 90 میں کہ سارے ملک کے ادارے سپریم کورٹ کی دیٹ از دی پرابلم، میں ڈیٹیل نہیں بتا سکتا، دیٹ از دی پرابلم، فوج انکار نہیں کر سکتی، ریکویسٹ کر سکتی ہے، ریکویسٹ کرے گی، کیونکہ آئین میں یہ ذمہ داری ہے۔ جے آئی ٹی اگر ماڈل ٹاؤن پہ بیٹھ سکتی ہے بغیر نتیجہ ہو، بلدیہ ٹاؤن پہ وہ جو بلدیہ فیکٹری فائرنگ ہے تو اس پہ کیوں نہ وہ جے آئی ٹی بیٹھے، اور جے آئی ٹی جب جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم، اس میں فوج کے ادارے جو ہیں وہ حصہ ہوتے ہیں۔ ایاز صاحب آپ 100% صحیح کہہ رہے ہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، پرنسپل آپ 100% صحیح کہہ رہے ہیں، سارے کھلاڑی اس میچ سے ڈر رہے ہیں، وہ نہیں، فوج میدان میں دلدل نظر آ رہی ہے۔ ہارون صاحب سے یہ پوچھیں کہ یہ ان کی خبر جو ہے عسکری ذرائع کی ہے یا انہیں عدالتی ذرائع سے ملی ہے؟ کیا ہے ہارون صاحب؟ جو میرے ذرائع ہوتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اخبار نویسوں کے ہوتے ہیں ذرائع پکے، یہ وہ ذرائع ہیں جنہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جنرل راحیل شریف ڈرنے میں کوئی منفی رول پلے نہیں کریں گے۔ دیکھیں جن جے آئی ٹیز کی بات کی جا رہی ہے، اب جو بننے والی جے آئی ٹی اس لیے مختلف ہے کہ اس کو مانیٹر پاکستان کی عدالتیں عظمیٰ کر رہی ہیں، لیکن یہ بھی تو بات ہے نا کہ جے آئی ٹی کوئی خود سے فیصلہ نہیں لینے جائے گی بلکہ اپنی سفارشات سپریم کورٹ کے سامنے ہی رکھے گی، اور پھر سپریم کورٹ ہی اس پر کوئی فیصلہ کرے گی نا۔ یہی وزن ہے، یہی اس کے نتیجہ خیز ہونے کی علامت ہے کہ وہ دوبارہ سپریم کورٹ کے پاس ہی سارا معاملہ، اور پھر سپریم کورٹ کی اتھارٹی ہوگی فائنل، ہر 15 دن کے بعد جانا، ہر 15 دن میں رپورٹ دینی ہے، لیکن سپریم کورٹ بھی اس پر ریفرنس ہی بھیج سکے گی نا۔ ایاز امیر صاحب، جو سفارشات ہوں گی جے آئی ٹی کی فائنڈنگز پہ سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ یہ سپریم کورٹ بہت کچھ کر سکتی ہے جی، سپریم کورٹ وہاں پہ فیصلہ کر سکتی ہے، جو 2 ڈائسینٹنگ ججز ہیں جنہوں نے کہا کہ ڈسکوالیفیکیشن کا کیس بنتا ہے، باقی تینوں نے یہ ان سے انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ ابھی تک معاملہ مکمل نہیں ہے، چھان بین کی ضرورت ہے۔ وہ اگر اس نتیجے پہ جے آئی ٹی پہنچے کہ واقعی ایسی چیز ہے تو وہ تو ایک جو بھی بینچ بنے سپریم کورٹ کا یا پوری سپریم کورٹ ہو، وہ تو بالکل جھٹکا ایسے پھر مار سکتی ہے، پھر اس نے ریکمنڈیشن کسی کو نہیں کرنا، سب سے معتبر ادارہ ہے، سارے اس کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں۔ ایک سوال مجھے یہ دیکھیں، یہ حقائق سے یہ ایک آئیڈیلزم کی بات ہے۔ حقائق یہ ہیں کہ پاکستان میں جو یہ سارے ادارے ہیں جس کے ارکان کا ہمیں پتہ ہے، ایف آئی اے کا پتہ ہے، ہمیں ایس سی سی پی کا پتہ ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کس طرح جے آئی ٹیز ماضی میں کام کرتی رہی ہیں، ماضی کے کمیشن کس طرح سے کام کرتے رہے۔ اگر تو کوئی معجزہ رونما ہو جائے تو نہیں کہہ سکتے، وگرنہ اس کا نتیجہ بھی وہی ہوگا۔ ایک بات آئیڈیل صورتحال ہے، عدالت عظمیٰ کے فیصلے کا اعلان سارے کرتے ہیں کہ مانیں گے، لیکن عمل نہیں مانتے۔ مجھے بھی ایک سوال کرنا ہے ہارون صاحب، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بات یہ ہے
ایک خبر آپ کو دوں, ایک اور, پھر مجھے تفصیل نہ پوچھیں اور شرارت نہ کریں. اوکے. جی ایچ کیو کو آخری وقت تک اطلاع یہ تھی کہ 3 جج ہیں وہ فیصلہ دینے والے ہیں جو 2 نے دیا ہے. انہیں صرف 24 گھنٹے پہلے پتہ چلا کہ نہیں 3 سے 2. مجھے اختلاف ہے آپ سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں اطلاعات بالکل درست پہنچتی ہیں, آپ کو غلط پہنچتی ہیں. سر آپ نے میرا فکرہ ہی آخری نہیں سنا. اچھا سر, یہاں 24 گھنٹے پہلے انہیں پتہ چلا کہ وہ 2 ہیں. پورے پاکستان کو پتا چل چکا تھا. اگر جی ایچ کو نہیں پتا چلا تو یہ تو بڑی حیرانی کی بات ہے. اصل میں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ تو معرفت کی باتیں کر رہے ہیں, معرفت کی باتوں میں ہم اب کیا کہہ سکتے ہیں. حقیقت کی بات کر لیتے ہیں, ذرا اس نام کی تلاش کر لیتے ہیں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کہہ رہے ہیں کہ 10 ارب کی انہیں آفر ہوئی تھی. سہیل بڑائی صاحب, اب ڈھونڈیا پڑی ہے کہ وہ کون ہو سکتا ہے جو دوست ہے دونوں کا مشترکہ. دیکھیں, یہ کہنا تو بڑا مشکل ہے کہ وہ کوئی ایسا کردار ہے یا فکشن ہے یا کسی نے مذاقن کہا ہے یا حقیقتاً کہا ہے. یہ کہنا تو ابھی بڑا مشکل ہے. لیکن عام طور پہ عمران خان جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتے, اور ان کو بعض اوقات غلط اطلاعات مل سکتی ہیں, غلط ان کے ساتھ کوئی بات کر سکتا ہے, کیونکہ نوئنگ عمران خان وہ جھوٹ کی طرف ان کا رجحان کم ہے. ہاں, ہوتا یہ ہے کہ وہ سنی سنائی بات کئی دفعہ آگے کر دیتے ہیں جو بعد میں غلط ثابت ہوتی ہے, جیسے پنکچروں والی بات تھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ تو بات سچ ہے نا کہ لین دین ہوتے رہے ہیں ماضی میں, اور لین دین اب کیا پاکستان میں ختم ہو گئے ہیں, تو اس حوالے سے ان کی بات تو درست ہے. ہاں, پرٹیکولرلی یہ بات اس کی ضرور تحقیق ہونی چاہیے. لیکن جو حکومت کر رہی ہے نا کہ جی قانونی نوٹس دے دیں گے, جناب ہم پرچہ درج کرا دیں گے, یہ تو ایسے ہی بے حقیقت بات ہے. سچ یہ ہے کہ نون ہیز گاٹ نو پولیٹیکل انیشیٹو فار لاسٹ 6 months. یہ سارے پولیٹیکل انیشیٹو پی ٹی آئی لے رہی ہے, اور وہ ریئیکٹیو موڈ میں ہے. نون والے صرف جواب دیتے ہیں جب تک نون کے پاس پولیٹیکل انیشیٹو نہیں آئے گا. نام تو بتانا پڑے گا نا عمران خان صاحب کو. جو بات سہیل صاحب اسے آپ نے یہ کہی کہ ایک ذمہ دار لیڈر سے قوم یہ توقع کرتی ہے کہ وہ ایسی بات کرے جس کے بارے میں اس کے پاس کوئی دلیل ہو, اور ایک حدیث بھی ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے دہرائے. نہیں دیکھیں نا, یہ بات عمران خان صاحب سے لوگ یہی توقع کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے خود یہ اعلان کیا تھا بہت بڑے جلسے میں. یہ سینس حدیث کی نہیں ہے, میں سچ بولوں گا, اور میرے خیال انہیں سچ بولنا چاہیے. اگر ان کے پاس اس طرح کی انفارمیشن ہے تو انہیں نام ضرور بتانا چاہیے. لیکن یہ تو کہا گیا نا تحقیق کے بغیر بات آگے نہ پھیلائے کرو. اس کی سینس ہی نہیں ہے. یہ اس میں حدیث میں جھوٹے کی تعریف کی گئی ہے کہ جو لوگ جو اس کو عادت بنا لیتے ہیں کہ میں نے ان سے سنا بات کر دی, ان سے سنا کر دی, جو مجھے سوٹ کرتی ہے. اس حدیث کی یہ سینس نہیں ہے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, میں بالکل سہیل صاحب سے اگری کرتا ہوں. میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں عمران خان کے. جھوٹ وہ بول سکتا ہے, گھڑ نہیں سکتا. جی آیا صاحب, میں کہہ رہا ہوں احساب جو ہے حکومت کی احساب پہ ایک اور چیز تو ہوگی. کل پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک وہ اجلاس ہوا جس میں ساری چیز یہی بحث کرتے رہے کہ قانونی نوٹس دیں, کیا کریں, فلانا کریں. تو اس کا جو ہے دباؤ جو ہے حکومت پہ, چاہے جیسے بھی یہ بات تھی کہاں سے بھی آئی تھی, ایک اور دباؤ وہاں پہ پڑ گیا. ٹھیک ہے, لیکن اس سے کہا جا رہا ہے کہ اب تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو یہ بتانا پڑے گا, یہ حکومتی حلقوں کا دعویٰ ہے کہ وہ نام بتائیں, ورنہ پھر اس معاملے کو وہ آگے عدالت میں لے کر جائیں گے. لیکن عوام کی رائے کیا ہے یہ بھی ہم آپ تک پہنچا دیں کہ عمران خان استعفیٰ لینے میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں. تو 48% کا کہنا ہے کہ نہیں, اور 52% کہتے ہیں کہ ہاں یہ کلوز کال ہے. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جلسہ گاہ پہنچ چکے ہیں. ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام میں اور بات کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ٹو تھنک ٹینک. پروگرام کا ساتھ دینے اور حصہ رہنے کا شکریہ. اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جلسہ گاہ پہنچ چکے ہیں. اس بارے میں بھی دنیا نیوز پر اپڈیٹس کا سلسلہ جاری ہے. آپ کو نیوز اپڈیٹس میں آگاہ کیا گیا کہ اب رنگ بھرپور طریقے سے جم چکا ہے, اور مرکزی قیادت اس وقت پریڈ گراؤنڈ میں عمران خان کے ہمراہ موجود ہے, اور اس موقع پر لال اور ہرے رنگ کے پرچم ہر طرف دکھائی دے رہے ہیں. جیسے وہ خطاب شروع کریں گے آپ کو براہ راست وہاں لیے چلیں گے, لیکن جلسے کی گہما گہمی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہاں پر یہ بھی آگاہ کریں کہ انڈین تاجر سرجن
جندل پاکستان آئے تو ایک بار پھر خبر بنا گئے. کل وہ موجود رہے مری میں اور کہا جا رہا تھا کہ ان کے پاس ویزا تھا لاہور کا اور اسلام آباد کا, وہ مری کیسے پہنچے. بہت سے سوال, بہت سی قیاس آرائیاں ہوئیں, لیکن جب 25 دسمبر 2015 کو وہ نریندر مودی کے ساتھ افغانستان سے واپسی پر سرپرائز وزٹ پر پاکستان آئے تو تب پاکستانی عوام کو ان کی خبر ہوئی. اور برکھا دت ان کے بارے میں کہہ چکے ہیں, یہ بھارتی صحافی ہیں, کہ وہ ایک غیر رسمی ایلچی کے طور پر پاکستان اور بھارت کے درمیان رابطوں کا کام کرتے ہیں. آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ بتائیے کہ یہ ملاقات کس نوعیت کی ہے, یہ ذاتی ہے یا کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی کا سلسلہ جاری ہے. اور یہی سوال میں اپنے اینالسٹ سہیل وڑائی صاحب کے سامنے رکھوں گی. سہیل وڑائی صاحب, کچھ ہے ایسا جس کی پردہ داری ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ سماجی بھی تھی اور اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی بیک ڈور رابطہ بھی ہوگا. دیکھیں, پاکستان اور بھارت کی اس وقت جو تعلقات ہیں انتہائی خرابی کی سطح پہ ہیں, چاہے وہ سفارتی تعلقات ہوں. آئے دن بھارتی سفیر جو ہیں ان کو ہم طلب کرتے ہیں, ادھر وہ پاکستانی سفیر کو طلب کرتے ہیں. میرا خیال ہے اتنی خراب صورتحال شاید ہی پوری تاریخ میں رہی ہو. لیکن ظاہر ہے جب یہ خرابی, یہ حالات, اس کی وجہ تو مودی ہیں اور مودی کے جو پے در پہ اقدامات ہیں مسلم کش کشمیر کے اندر, اور ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی راستہ نہیں رہ گیا کہ ان سے صلح یا مذاکرات کرے. لیکن پھر بھی جب حالات بہت خراب بھی ہوں تو آپ ہمیشہ ایک راستہ, ایک دروازہ, ایک کھڑکی, ایک درز کھلی رکھتے ہیں, کیونکہ آپ کو کبھی نہ کبھی ان حالات کو تبدیلی کی کوشش کرنا ہوتی ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ اگر یہ میاں نواز شریف نے ان کے ساتھ ملاقات کی ہے وزیر اعظم نے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے سب اداروں سے بالا ملاقات کی ہو اور صرف ذاتی تعلقات کو نبھایا ہو. یہ کل کو یہ خبر نکلے گی آنے والے دنوں میں کہ ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سفارتکاری ہوگی. اور اگر یہ صرف ذاتی ملاقات تھی تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کے لیے مناسب وقت نہیں تھا. اور اگر وزیر اعظم ایسی ملاقات چاہتے تھے تو وہ دبئی بھی کر سکتے تھے, لندن بھی کر سکتے تھے. میرا خیال ہے کہ یہ ملاقات ڈیفینیٹلی اداروں کی مرضی سے ہوئی ہوگی, اور اگر نہیں ہوئی تو یہ پھر ذاتی ملاقات نہیں تھی, یہ لازماً اس کے پیچھے خفیہ سفارتکاری تھی. تو ہارون صاحب, جون میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے راہ ہموار کی جا رہی ہے کہ ماحول خوشگوار ہو جائے, دونوں وزراء اعظم کے درمیان وہاں کچھ میل ملاپ ہو, کچھ بات چیت ہو, معاملات سدھریں. تو اسپیکولیشن مجھے لگتی ہے, میرے پاس انفارمیشن ہے. گزارش یہ ہے کہ جب آپ کا, میں سب لوگوں سے معافی مانگتا ہوں سننے والوں سمیت, ایک بارگیننگ بڑی مشکل ہوتی ہے, اور خاص طور پہ اس وقت جب وہ کمینہ جو ہے طاقتور بھی ہو. نواز شریف صاحب ان سے بات کرنا چاہتے ہیں, اچھی بات کرنے کے سوا چارہ کیا ہے دونوں ملکوں کے لیے؟ الٹیمیٹ انالیسس میں مذاکرات ہی ہیں. جنگ تو کوئی چیز نہیں ہے اور خونریزی تو کوئی چیز نہیں ہے, اور سازشوں کا تو کوئی نتیجہ اچھا نہیں نکلتا, کوئی بھی کرے. لیکن وہ حقائق کا ادراک انہیں نہیں ہے. انہیں فوج کی طرف سے جو مشورہ دیا جاتا رہا ہے, میں نام لے کے اور تاریخیں لے کے بتا سکتا ہوں کہ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں سفارتکاری سے, لیکن مرحلہ وار, اور ہر جینوئن چیز مرحلہ وار ہوتی ہے, گریجول ہوتی ہے, بائی پروسیس ہوتی ہے. یہ جو اچانک آپ تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں نا کہ انج کر کے ہو جائے, ایک شوگر مل کی خریداری نہیں ہے کہ آپ نے پیسے اچھے آفر کر دیے اور وہ بیچنے کے لیے تیار ہے. دیکھیں, انڈیا ہے ڈائلما کا شکار جی, اور آج سے نہیں 300 سال سے ڈائلما کا شکار ہے ہندو میجورٹی اورنگزیب کے عہد سے. مسلمانوں کو دبانا بھی چاہتے ہیں, حل بھی اس کو کوئی نہیں. صلح پھر سوچتے ہیں صلح کر لیں, جیسے نہرو سوچتے تھے, جیسے گاندھی سوچتے تھے کہ صلح سے کوئی معاملہ حل ہو جائے. جو جب تک اس ڈائلما سے وہ نکلیں گے نہیں, مطلب بات لمبی نہ ہو جائے اس لیے میں مختصر کرتا ہوں, کشمیر کا کیا حل ہے؟ کیا 50 لاکھ کشمیریوں کو مار ڈالیں گے؟ ظاہر نہیں مار سکتا, یہ ایک بدلی ہوئی دنیا ہے. نواز شریف صاحب کی پالیسی توازن سے محروم ہے تو ایک سطح پہ کبھی کبھی فوج کی بھی توازن سے محروم ہو جاتی ہے. میرا نہیں خیال انہوں نے فوج سے اجازت لیا, لیکن فوج کو میرا خیال ہے اعتراض بھی کوئی نہیں. ایاز امیر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کاروباری وزٹ ہے یا واقعی اس کے پس پردہ کوئی ڈپلومیسی؟ جب نریندر مودی کی حلف برداری کی تقریب تھی تو وزیر اعظم صاحب ہمارے وہاں چلے گئے. بہتوں کی رائے تھی کہ ان کو نہیں جانا چاہیے, لیکن وہاں پہ گئے اور انہوں نے پھر وہاں پہ پرائیویٹ ملاقاتیں کی اور کوئی خاطر خواہ کوئی چیز تو کر نہیں سکے. جن ملاقاتوں میں یہی جندال صاحب سے بھی وہاں دلی میں ملاقات ہوئی تھی اور اس نے چیمگوئیوں کو جنم دیا, ان کی سارا جو وہاں پہ وزٹ تھی وہ تقریب حلف اس کے لیے وہ گئے تھے.
اب یہ کوئی جیسے سہیل وڑائچ صاحب نے کہا یہ کوئی ٹائم ہے کہ آپ ایسی جو ہے ان کو وہاں دعوت دے کے مری وہاں پہ کریں. وزیر اعظم اس وقت شدید دباؤ میں پیناما پیپرز کی وجہ سے ہیں. وہ کسی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ کھلے ذہن سے کوئی پہل، کوئی انیشیٹو، کوئی نئی چیز ایسے کر سکیں. ایک ساتھ اور چیز ہے جو حیران کن چیز ہے اور بڑی افسوسناک چیز ہے کہ جو آج مقبوضہ کشمیر میں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کی نظیر نہیں ملتی. اور یہ حیرانگی کی بات ہے کہ دنیا کی پریس جو ہے، میڈیا کشمیر کے حالات کو جانچنے لگا ہے، بھانپنے لگا ہے پہلی بار بہت عرصے کے بعد، اور پاکستان کی پالیسی مقبوضہ کشمیر میں مظالم کے بارے میں کچھ بھی نہیں. ہمارے لوگوں سے وہ الفاظ جو ہیں جو ادا کرنے چاہیے رسمن وہ بھی نہیں ادا ہو رہے. اور اس ماحول میں جہاں پہ وہ ہندوستانی جو ہیں کشمیریوں کو وہ جیپ کے سامنے ڈال کے وہ ایک ہیومن ڈھال بناتے ہیں، ٹارچر کے ویڈیوز یہاں پاکستان میں نہیں دنیا میں پھیل رہے ہیں، وہاں پہ سبحان اللہ وزیر اعظم صاحب وہ مری میں اس کا موسم کا لطف اندوز ہو رہے ہیں. اور یہ جندال صاحب جو پہلے بھی کنٹروورشل بنے تھے وہ ان کی ملاقات جو دلی میں تھی ویزے کی پابندیوں سے آزاد پاکستان میں پھر رہے ہیں. حیران کن چیز ہے کہ پاکستان کیا ہے. یہ سوال تو بنتا ہے نا کہ کشمیر کے اوپر بات نہیں ہوتی لیکن اس طرح سے مہمان نوازی کی جا رہی ہے. پاکستانی پلیئرز کو ویزا نہیں ملتا انڈیا جانے کا لیکن وہ آتے ہیں اور یہاں آزادانہ گھومتے پھرتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے، آبزرو کیا، اور ناقدین بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں وزیر اعظم کو اس پالیسی کے سبب کہ یہ تعلقات ذاتی لگتے ہیں ریاستی کی نسبت. دیکھیں عائشہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل ایک ایجنڈا ہے کہ پاکستان اور بھارت کو قریب لایا جائے، لیکن اس ساری صورتحال کے اندر ذمہ دار کون ہے جس نے اتنے بڑے فاصلے طاری کیے ہیں؟ یہ ہندوستان ہے. اور اس نے جو طرز عمل اختیار کیا ہے کہ لیڈرشپ کبھی انتہا پسند نہیں ہوتی. ہندوستان کی لیڈرشپ انتہا پسند ہے. اور اس موقع پہ دیکھیں میری اپنی بہت ساری ریزرویشن ہے کہ ایک سینسٹیو صورتحال کہ ایک طرف آپ کلبھوشن یادیو کو سزا دے رہے ہیں، دوسری طرف احسان اللہ احسان کو پکڑا ہے، اور وہ یہ انکشافات کرتا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے تمام واقعات کے اندر راہ ملوث ہے، این ڈی ایس ملوث ہے. اس صورتحال میں پرائم منسٹر صاحب سے جو ملاقات ہے، دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ بیک ڈور ڈپلومیسی ہے لیکن اس کی ٹائمنگ بڑی غلط ہے. اور وہ جو آپ نے بات کی ہے کہ چونکہ پرائم منسٹر صاحب نے 12 مئی کو جانا ہے شنگھائی کانفرنس میں، اور میری معلومات کے مطابق کہ نریندر مودی صاحب سے ملاقات کا کوئی ارینج ہو رہا ہے. لیکن پھر میں یہ بات کہوں گا کہ اس سینسٹیو صورتحال کے اندر اس طرح کی ملاقات نے بہت سارے سوالات کھڑے کیے ہیں اور گورنمنٹ کو اس حوالے سے ضرور موقف دینا چاہیے، چونکہ پاکستان کے اندر اس طرح کی چیم گوئیاں جو ہیں پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے اور قومی مفادات کے حوالے سے بہت سارے سوالیہ نشانات کو. لیکن مریم نواز سے ذاتی ملاقات کر چکی ہیں. جی ہارون صاحب. جی دیکھیں جو پوائنٹ انہوں نے کہا ہے نا، جب حکمران فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات سوچتے ہیں جو ایاز صاحب نے بات کی ہے. جب گوہر ایوب کو بینک سے قرضہ لے کے دیا تھا یا کراچی میں جشن منانے کی اجازت دی تھی، یہ جب ضیاء الحق نے جنیجو کو برطرف کرنے کا فیصلہ کیا تھا، بہت سی چیزیں آپ اس کو کوٹ کیا، یا جب پاسپورٹ چھین لیے تھے صنعت کاروں کے بھٹو صاحب نے، تو بعض اوقات اس وقت اندازہ نہیں ہوتا کتنی بھیانک غلطی ہو رہی ہے. کشمیری لیڈر پاکستان کے ان اخبار نویسوں سے جن سے ان کا کوئی رابطہ رہتا ہے، میرے خیال سلمان صاحب کا بھی رہتا ہے، جو بات کہہ رہے ہیں نا وہ فیض کے 2 مصرے ہیں. جی ان کی آوازوں میں غم و غصہ بھی ہے، محبت بھی ہے بظاہر پاکستان کے لیے، مگر رنج بہت ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا، اسی پہ کتنے آنسو تیرے صحراؤں کو گلنار کرے. واہ، کتنے آنسو تیرے صحراؤں کو گلنار کریں گے. مجھے بار بار بریک کا کہا جا رہا ہے، پریشر ہے بہت. ملاقات کر چکے ہیں جنرل صاحب. ٹھیک ہے، ابھی اسی معاملے پر بات کو آگے بڑھائیں گے لیکن آپ کی رائے کو پروگرام کا حصہ بنانا ہے. 42% عوام کا کہنا ہے کہ نہیں اور 58% کا کہنا ہے کہ ہاں. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. دیکھو
वेलकम बैक टू द शो। थिंक टैंक में एक बार फिर खुश आमदेद। ब्रेक के दौरान बहुत दिलचस्प गुफ्तगू मेरे एनालिस्ट के दरमियान होती रही, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम इंडियन ताजिर जनरल की बात कर रहे थे, वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। तो जो आपने राय दी उसकी वजाहत ज़रूरी है कि ये मुलाकात ज़ाती थी। 58% का कहना है हाँ जी ये ज़ाती मुलाकात थी, जबकि खुफिया सफारतकारी 42% ने करार दिया। अब इसके बाद हम बात को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे उनकी जो खबरों की जद में हैं। रियाजुद्दीन पीरजादा, वफाकी वजारत है इनके पास बैनुस्सूबाई राब्ते की, रियाज हुसैन पीरजादा, और ये इस्तीफा दे चुके हैं। और इनका ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म से रब्ता करने की कोशिश की, हो नहीं सकी। वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनकी वजारत में मुदाखलत कर रहे हैं और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप सुहेल बड़ाई साहब ऐसे ही समझते हैं इल्ज़ामात की नौइयत दुरुस्त है? रियाज पीरजादा साहब से मेरा ज़ाती तल्लुक़ भी है, मैं उनके घर भी जा चुका हूँ, उनका प्रोग्राम भी किया था। बड़े जज्बाती आदमी हैं, गुस्से में बहुत जल्द आ जाते हैं और जल्दी में ही गुस्से में फ़ैसला करते हैं। इसीलिए बहुत सी पार्टियों से नाराज़ हुए, मुस्लिम लीग में रहे, मिल्लत पार्टी में रहे, पीपल्स पार्टी में रहे, फिर अब नून में हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि वो जब दोबारा ठंडे दिल से सोचेंगे और ज़ाहिर है वज़ीर आज़म भी उनकी कुछ दिलजोई करेंगे, तो ये मेरा ख्याल है कि इस्तीफ़ा वापस हो जाएगा और यही बेहतर है। उन्हें भी गुस्से में आकर और जल्दबाजी में फ़ैसले नहीं करने चाहिए। तो फवाद की मुदाखलत के बारे में हारून साहब आपका क्या ख्याल है? तो वो तो उन्होंने वजाहत करी थी कि वज़ीर-ए-आज़म के इमाम पे किया होगा, फवाद खुद थोड़ी फैसला कर सकता है। मैं इससे एग्री करता हूँ। देखिए, एक वो हैं पीरजादे, ये जहन में रखें, पीरजादे का एक ख़ास मिजाज होता है, वो थोड़ी रिस्पेक्ट चाहता है, उसका आदी होता है और अच्छे आदमी हैं, ज़ाती तौर पे तो बहुत बड़े भले आदमी। और 300 रियाज, मैंने कहा था प्रोग्राम शुरू होने से पहले, 300 रियाजों की फहरिस्त बना ले, रियाज नाम के, सब इमोशनल होते हैं और इमोशनल फ्लक्चुएशन इतनी होती है रियाज में इल्मुल अस्मा की रूह से जिसकी कोई हद नहीं है। तो अगर तो उनसे तरीके से बात की गई, दिलजोई की गई, तो वो इस्तीफा वापस ले लेंगे, और अगर दिलजोई न की गई तो नहीं लेंगे। अच्छा, ज़मीर साहब वो कह रहे हैं कि उनके बेइज्जती की गई है, कुछ लोगों की नज़रें स्पोर्ट्स बोर्ड पर लगी हैं, इसलिए डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड को भी करप्शन के इल्ज़ामात लगाकर हटा दिया गया। हालांकि अरबों की करप्शन और करता है कोई, और ये इल्ज़ामात लगाना ठीक नहीं है। देखिए, देखना ये चाहिए कि जो उनके इल्ज़ामात हैं या जो जज्बाती अंदाज में कहा है उसमें कितना वज़न है, कितना ठीक है। जो उनकी वो शिकायत रोशनी डालती है हुक्मरानी के तर्ज पे, वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। करप्शन की नहीं है, उस देखिए जितना तर्ज हुक्मरानी जो है, जितना जिस तरीके से कैबिनेट को मीट, जिस तरह वजीरों को एक्सेस होना चाहिए वजीर आजम के पास, वो ऐसा वजीरों को एक्सेस नहीं है। अच्छा। वजीर रोते हैं, MNAs रोते हैं, कभी जो नून लीग के MNAs हैं उनसे पर्दे में खुले आप टीवी पे बिठाएंगे तो उनसे बड़े मदासरा कोई आपको मिल नहीं सकते, लेकिन थोड़ा पर्दे में आप पूछेंगे तो ऐसी ऐसी बातें दिल जो वो सामने आ जाएंगी। ये तर्ज हुक्मरानी मियां नवाज शरीफ की ना सिर्फ अब है बल्कि हमेशा से रही है। मीटिंग्स ना कर, इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस जो है मियां साहब के लिए हमेशा थोड़ी सी मुख्तलिफ जो है, थोड़ी मुश्किल आती है। हाँ। और ये जो है इनके जिनका वो नाम ले रहे हैं, उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो उनकी हैसियत और पोजीशन इस हुकूमत में बहुत बढ़ गई है। वो सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट्स में से नहीं हैं, पर उनका ओहदा जो है बहुत अहम है और हर चीज़ उनके थ्रू जाती है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त हुकूमत में, सेंट्रल हुकूमत में वज़ीर आज़म के बाद अगर कोई पावरफुल लोग हैं तो मरियम नवाज हैं और फिर ये शख्स तो हैं, तमाम के तमाम वज़रा बशमूल एक फिक्रे का इजाफा मैं कर सकता हूँ, तमाम कश्मीरी वज़रा पावरफुल है। देखिए आयशा, अभी जो अयाज साहब ने जिक्र कर दिया है कि जी प्राइम मिनिस्टर के बाद मरियम नवाज साहब और फिर ये मेरा ख्याल कैप्टन सफदर साहब ने भी इसी तरह की रिजर्वेशन जाहिर की थी और इन्हीं अफसर के बारे में की थी। होता यह है कि बात यह है कि जो इलेक्टेड लोग होते हैं वो अपने प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं और ब्यूरोक्रेसी जो है उसका एक रवायती सा अंदाज होता है, वो उस पर अमल दरामद नहीं होने देते। और जहाँ तक रियाज हुसैन पीरजादा साहब की बात है, मैं सुहेल साहब से एग्री करता हूँ कि रियाज हुसैन पीरजादा साहब जज्बाती अंदाज में इससे पहले भी इसी हुकूमत के दौर में तो मना लेना वज़ीर आज़म उनको, और वो बना लेंगे। ठीक है, ये प्रेडिक्शन है आज के शो की, वो मना लेंगे। बाकी वज़रा की भी रिजर्वेशन है और उनका जायजा लेना चाहिए शिकायत का, ताकि अजाला हो सके। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह ने के पान।